ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروفیسر وارث محمود ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ پروگرام عرفان دین فکر اقبال کی روشنی میں ہمارا آج کا موضوع ہے فرد قائم ربط ملت سے ہے۔ آج کا پروگرام ہر پاکستانی کے لیے بہت اہم ہے کیونکہ آج ہمیں اس کی ضرورت بہت ہے۔ فرد و ملت سے مراد ہے کہ کوئی فرد اپنی ملت سے جدا نہ ہو بلکہ اپنی قوم کے ساتھ جڑ کے رہے، اور یہی ہمارے مذہب کی بھی تعلیم ہے۔ کیا قرآن نے نہیں فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، یعنی اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور آپس میں فرقے نہ بنو۔ بخاری میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام ہے کہ یقیناً مومن آپس میں مضبوط بنیاد کی طرح ہیں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کے مضبوط ہوتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سمجھانے کے لیے اپنی انگلیوں میں انگلیاں ڈال کے بتایا۔ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ چونکہ ترجمان قرآن ہیں، آج کے پروگرام میں ہم دیکھیں گے کہ علامہ ہمیں وحدت کا سبق کیسے پڑھاتے ہیں۔ میرے ساتھ ڈاکٹر عبد الرحمن شاہ صاحب موجود ہیں۔ سر خوش آمدید۔ سر پہلا کلام میں رموز بے خودی سے لے رہا ہوں، درمانیے ربط فرد و ملت، تمہید سے۔ علامہ فرماتے ہیں کہ فرد را ربط جماعت رحمت است، فرد کے لیے اپنی جماعت کے ساتھ ربط میں رہنا، رابطے میں رہنا، جڑ کے رہنا، یہ باعث رحمت ہے۔ جوہر اورا کمال از ملت است، ملت کے ساتھ اگر فرد جڑ کے رہے گا تو اس کے جوہر کو کمال تبھی مل سکتا ہے، الگ ہو جائے گا تو برباد ہو جائے گا۔ آگے فرماتے ہیں تا توانی با جماعت یار باش، تا توانی با جماعت یار باش، جہاں تک ہو سکتا ہے جماعت کے ساتھ جڑ کے رہنا، اس کا یار بن کے رہنا۔ رونق ہنگامہ احرار باش، اور احرار کے ہنگامے کی رونق رہنا، الگ نہ ہونا ان سے۔ آگے فرماتے ہیں حرز جاں کن گفتہ خیر البشر، یہ حدیث شریف ہے نا کہ سرکار نے فرمایا کہ جماعت پہ اللہ کی رحمت ہے، بے شک، ید اللہ فوق الجمع، جی بالکل ایسے۔ تو اس کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں، حرز جاں کن گفتہ خیر البشر، فرما رہے ہیں کہ اس بات کو تعویذ بنا لے، حرز جاں کن، اپنی جان کا تعویذ بنا لے سرکار کے اس کلام کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ کیا کلام ہے؟ ہست شیطان از جماعت دور تر، کہ جماعت سے شیطان ہمیشہ دور رہتا ہے۔ بے شک۔ تو سر ایک تو یہ ارشاد فرمائیں کہ آج ہمیں اتحاد کی کتنی ضرورت ہے، اور دوسرا ساتھ یہ بھی فرمائیں کہ آج ہمارے دشمن پاکستان کو توڑنے کے لیے کیا کیا کر رہے ہیں۔ سر بڑا پروفیسر صاحب انٹرسٹنگ، اپلائیڈ اور وقت کی ضرورت کے مطابق یہ سوال ہے سر کہ دنیا پہ آپ اگر دیکھیں تاریخ اٹھا کے تو دو ہی سلطنتیں ایسی بنی ہیں جی کہ جن کا وجود آئیڈیالوجی کی بنیاد پہ اور اسلامک آئیڈیالوجی کی بنیاد پہ۔ بالکل ٹھیک ہے۔ پہلا تو آپ مدینہ منورہ کی بنا دیکھیں تو وہ اس کے مطابق ہے، جی دوسرا ہمارا اور ملک دوسرا وطن عزیز پاکستان، جو 1930 میں حضرت علامہ اقبال نے بطور مصور پاکستان تصویر دیکھی اور قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں ہم نے وطن حاصل کیا۔ ٹھیک ہے۔ اور اس اعتبار سے دیکھا جائے تو باقی بھی ممالک ہیں لیکن ان کی بنیادیں کچھ اور ہیں۔ حضرت اقبال نے اپنے کلام میں جا بجا اپنے خطبات میں ان چیزوں کی جانب نشاندہی بھی کی ہے جی جی کہ جب کسی قوم کی بنیاد پہ یا نسب کی بنیاد پہ، وطن کی بنیاد پہ قوم حاصل کی جاتی ہے، وہ زیادہ دیر نہیں لے سکتی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اصل میں نظریہ پاکستان، آئیڈیالوجی آف پاکستان، ایک ایسی قوت ہے کہ جس نے کفر کے ایوانوں کے اندر تہلکہ مچایا ہوا ہے، بالکل ایسے، اور آج بھی وہ اپنی مختلف قسم کی ریشہ دوانیاں اس وطن عزیز کے خلاف کر رہے ہیں۔ کبھی کچھ کرتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت دے کہ ہم ان تمام چیزوں کو کاؤنٹر کر سکیں اور سمجھ سکیں، سمجھ سکیں
اور اپنی نسل نو کو ان آنے والے خطرات کے بارے بتا سکیں. بالکل ایسا. مثلاً آپ ہسٹوریکلی دیکھیں 2006 کے اندر اب بھی آپ گوگل کریں جو ہمارے ناظرین ہیں جی. تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک آپ لکھیں ڈیوائڈ پاکستان ٹو ایلیمینیٹ ٹیررزم. تو سید جمال الدین نامی ایک انڈین آدمی ہے اور اس نے 2006 کے اندر یہ کتاب لکھی، پیرس سے پبلش ہوئی، کہ جس میں وہ یہ مختلف قسم کی بے سر و پا باتیں کرتا ہے آئیڈیالوجی آف پاکستان کے خلاف. صحیح. کہ یہ مسٹر جناح نے جو مختلف قومیں، مختلف قبائل، مختلف زبانیں بولنے والا یہ ایک جتھا اکٹھا کر دیا ہے. صحیح. اور ان تمام صوبوں کو، ان مختلف ریجنز کو ملا کے اس کی وجہ ایک ملک بنا دیا ہے، اور اس ایک یونٹ کی وجہ سے پوری دنیا کا امن خطرے کے اندر ہے. اور تو یہ ایک فلسفہ عام کیا جا رہا ہے، اور اس میں باقاعدہ اس نے پاکستان کے میپ کو تقسیم کر کے دیا ہے. اور ابھی جتنی پاکستان کے اندر وطن مخالف، اسٹیٹ مخالف آوازیں اٹھ رہی ہیں وہ سب اصل میں اسی ایجنڈے کی تکمیل ہے جو 2006 کے اندر یہ کتاب دنیا کے اندر پاکستان کے خلاف جو ہے وہ دی گئی. آج ہمیں نسل نو کو باور کرانے کی ضرورت ہے کہ علامہ محمد اقبال نے 1930 کے خطبہ اعلی آباد میں نظریہ اسلام کی بنیاد پہ جو قومیں بنتی ہیں اسی چیز کو آپ نے اجاگر کیا، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص خیر ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. اور اس میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آج ہمیں اپنے نوجوانوں کو یہ چیزیں باور کروانے کی ضرورت ہے کہ کفر کس اعتبار سے آپ کے اوپر. دیکھیں اب نام اس کا سید جمال الدین مسلمان نما ہے، لیکن ایجنڈا وہ ہے جو ان کا کام جو ہے وہ پورا کر سکے. وائے قوم کشتے تدبیر غیر، قارئ تخریب خود تعمیر غیر. کہ وہ قوم جو غیروں کی ریشہ دوانیوں کا شکار ہو گئی، کام ایسے کر رہی ہے کہ تخریب کاری اپنے خلاف ہے اور کام بظاہر دوسروں کا کرے. یہ آج ہمارے لیے سر انتہائی اہم ضرورت ہے، ہم بچوں کو اویئرنیس دیں. اس کے علاوہ اور آپ دیکھیں کبھی تو ہمیں زبان کے جھگڑوں میں الجھایا جاتا ہے، کبھی وطنیت کے جھگڑوں میں الجھایا جاتا ہے، اور کبھی کسی کو احساس معرومی دیا جاتا ہے، اور کبھی مرد اور عورت کی تفریق پیدا کر کے اصناف کی بنیاد کے اوپر میرا جسم میری مرضی جیسے سلوگن دیے جاتے ہیں کہ آپ کو تو کوئی رائٹس نہیں. بنیاد پہ جو ہے وہ تفرقہ پیدا کیا جاتا ہے. اور کبھی معاشرت، معیشت، اس کی جو ہے وہ انفیئر ڈسٹریبیوشن کی بنیاد پہ کہا جاتا ہے کہ فیڈرل کے پاس یہ ہے، فلاں صوبے کے پاس یہ ہے. آج ہمیں حضرت اقبال کے اس کلام سے رہنمائی لینی چاہیے کہ اخوت کا بیاں ہو جا، محبت کی زباں ہو جا، یہ ہندی وہ خراسانی، یہ افغانی وہ تورانی، تو اے شرمندہ ساحل اچھل کر بے قرار ہو جا. بالکل صحیح. یہ جو آپ ساحل کے اندر اپنے آپ کو بند کر رہے ہیں نا، پروونسز کے اندر، باقی ریجنل آئیڈینٹیٹیز کے اندر، اس سے نکل کر بے قرار ہو جا، کیونکہ افراد کے ہاتھوں میں اقوام کی تقدیر، ہر فرد ملت کے مقدر کا ستارہ. سر میں آپ کو یہی روکوں گا. جی جو ہم نے پہلے بات کی ہے وہ ہے انڈیویجولز کے بارے میں، کہ انڈیویجولز کو اپنی ملت کے ساتھ جڑ کے رہنا ہے. الگ ان کی کوئی پہچان نہیں ہے، کوئی ان کی شخصیت نہیں ہے، کوئی شناخت نہیں ہے، کوئی کامیابی بھی ان کو نہیں ہے. سر ابھی دوسرا سوال میں آپ سے اسی کا لوں گا. کیا اسٹیٹ جو ہے، قوم جو ہے، وہ مجموعہ ہے ایک، بے شک، کیا وہ اپنے ایک ایک فرد کا خیال رکھتی ہے؟ سر قوم اپنے ایک ایک فرد کا، یہ بہت اہم ہے. اس کے لیے بھی ہمیں کلام اقبال سے رہنمائی لینی چاہیے. بہتر یہ ہے کہ ہم ناقل رہیں، خود شارع اس طرح نہ بنیں. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ بہت زیادہ ہمارے اس تھیم کے قریب ہوگا پروگرام کے. اس اعتبار سے ہمیں ابو عبید ثقفی اور اس کے ساتھ ساتھ جابان جو ایرانی لیڈر ہیں، بادشاہ ہیں، ان کا بالکل ان کا ایک واقعہ جو ہے وہ ہمیں رموز بے خودی کے اندر بڑا واضح نظر آتا ہے. میرے خیال میں اس کو ہم اگر اپنے ناظرین کے سامنے پیش کریں، میں اس کا تھیم ذرا بتاتا ہوں کہ بیک گراؤنڈ کیا ہے. جب ابو عبید ثقفی نے حملہ کیا ایران پہ، ٹھیک ہے، اور انہوں نے بہت سارے لوگوں کو قید میں بھی لے لیا، وہاں آگے، اور جابان بھی انہی میں سے تھا. بادشاہ بھی قید ہو گیا. ٹھیک ہے. اور انہی لشکریوں میں سے ایک بندے نے اس کی کچھ بارگیننگ باتیں کرنے کے ساتھ اسلامی جو مجاہد تھا اس نے اس کو گرفتار کر لیا اور اسے ضمانت دے دی کہ معافی مانگی تھی کہ میں تمہیں جو ہے وہ معاف کر دوں گا. اب یہ بات چلتے چلتے جب آتی ہے ابو عبید ثقفی
نقوی کے پاس، جی جی، اور وہ دیکھتے ہیں تو اس کے بعد جب وہ لوگ وہاں پہچانتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ تو ان کا بادشاہ ہے، اب باقی لوگ پہچان جاتے ہیں، جس کو ہم نے عام رینڈم آدمی سمجھ لیا تھا اور اس کو کے ساتھ ہم نے وعدہ کر لیا تھا، جی جی اور اس چیز کو پھر آگے جب کنکلوڈ کرتے ہیں، ویسے پورا ناظرین اگر اس کو پڑھیں سر، تو بڑا عمدہ یہ کلام ہے کہ ہر یک ازما امین ملت است، ہم میں سے ہر ایک جو ہے جی جی وہ اپنی ملت کا امین ہے، امین ہے، واہ، اور اس کے بعد کہتے ہیں صلح کینش صلح کین ملت است، اس کی سلو اور اس کا کینہ پوری ملت کی سلو اور کینہ ہے سر، ملت ار گردد اساس جان فرد، اگر ملت فرد کی جان کی اساس ہے سر، احد ملت می شود پیمان فرد، تو ملت کا جو پیمان ہے وہ فرد کا بھی پیمان ہے فرد کا پیمان، سر، گرچہ جاباں دشمن معبود است، اگرچہ جابان ہمارا دشمن رہا ہے، مسلم اورا اما بخشود است، واہ واہ واہ، ہمارے ایک مسلمان نے اس کو پناہ دے دی ہوئی ہے، پناہ دے دی، خون او اے معاشر خیر الانام، واہ واہ، اے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت، اس کا خون اس کا خون بردم تیغ مسلمانہ حرام، اللہ اللہ، مسلمانوں کی تلوار کی دھار پہ حرام ہو چکا ہے، کیسے ہر انڈیویجول کی اہمیت کو اجاگر کیا، ایک بندہ امان دے رہا ہے اور کہا جا باقی رہا کہہ ہے رہے تھے کہ اس کو قتل کرتے ہیں، بالکل کے بعد کیا کیا جا رہا ہے کہ اس کو اتنا اچھا، اس میں ایک یہ بھی بات ہے جو رسول کریم کا مشاورت کا پروسیس ہے نا، قرآن نے بھی کہا وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، بالکل ایسے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اپنے ساتھ چلنے والے فرد کو اہمیت دی ہے، جی جی اور جب ہم یہ کہتے ہیں نا، اس کو مینجمنٹ سائنسز میں ہم بچوں کو پڑھاتے ہیں پاور شیئرنگ، جی جی، کہ فیصلہ تو قوت تو آپ کے پاس ہے، لیکن آپ ہر انڈیویجول کو وہ اگر ایکنالج کریں گے، اس کو ریکگنائز کریں گے، ان کی ایفرٹس کو، اس سے آپ کے پورے کارواں کے اندر کیا ہوگا، دل جمعی بھی پیدا ہوگی، بالکل اخوت بھی پروان چڑھے گی، اور وہ لوگ آپ کے ساتھ کمیٹڈ ہو کر چلیں گے۔ ایک ایگزامپل دیتا ہوں، حضرت سلیمان فارسی جی کے مشورے پہ ہاں، کیا کیا گیا، وہاں پہ خندق کھودی گئی گئی، تھی، اور غزوہ خندق ہوتا ہے، حالانکہ حضور کی اپنی رائے بھی باہر نکل کے جنگ کرنے کی جانب بالکل تھی، ایسے، بالکل ایسے، ان انڈیویجولز کی جو ہے وہ قدردانی کی گئی، بالکل ایسے، تو آپ کا کوسچن جو تھا فرد کے بارے میں، وہ یہاں کلام اقبال میں بھی نظر آتا ہے، بالکل ایسے، اور ہماری تاریخ اسلامی تہذیب اور تمدن میں بھی یہ دونوں اطراف سے ہے کہ گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ اپنے ایک ایک فرد کا خیال رکھیں، اور فرد کو بھی یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہمیں کبھی بھی کٹنا نہیں ہے، کٹنا نہیں، ہمارے جو بھی مسائل ہیں، جو بھی مطالبات ہیں، جو بھی ڈیفرنسز ہیں، ہم نے ان کو ایک حد تک ہائی لائٹ تو ہم نے کرنا ہے، کر سکتے ہیں، کرنا ہے، اور یہ ڈیوائیڈ پاکستان والی بک کے ایجنڈے کو ہم نے، اور اس کی ذمہ داری بھی ہے، لیکن ہم نے کبھی بھی یہ نہیں سوچنا کہ ہم نے الگ ہونا ہے۔ جی ناظرین، ایک وقفہ لیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی ناظرین، ڈاکٹر صاحب سے کچھ اور باتیں ڈسکس کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ ہمارا وطن ہمارے صوبے ہیں یا پاکستان ہے؟ علامہ کی تعلیمات کی روشنی میں ہمیں سمجھائیں ذرا کہ یہ کیسے ہے، کیسے سمجھیں اس کو سر؟ علامہ کی تعلیمات جب آخر میں ہم دیکھتے ہیں، جی، جو آپ نے ارمغان حجاز لکھی ہے، سر، اس میں اگر ابواب بندی دیکھیں تو بڑا واضح نظر آتا ہے کہ اقبال تو جو ہے وہ اس وطن سے بڑے آزاد نظر آتے ہیں جو ہم نے آج کل اس کی تعریف رکھ لی ہے، صحیح، صوبائی اکائیاں تو بہت پیچھے رہ جاتی ہیں۔ جی جی، اقبال تو ایک ایسی چیز کو سپورٹ کرتے ہیں کہ جو تمام انسانیت کے لیے ایک مدعا کے طور پہ ہو، بالکل صحیح، اسی لیے ارمغان حجاز کے اندر در حضور مسلمانہ بھی آپ نے کیا ہے، لیکن در حضور انسانیت آپ نے آخری رکھا ہے چیپٹر۔ ٹھیک، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت اقبال کا جو ویژن ہے، سوچ ہے، ابتدا میں آپ کے اندر نظر آتا ہے وطنیت کہ کے قائل آپ نے وطن، لیکن وہ بہت شارٹ ٹائم کے لیے، ابتدائی بالکل نظمیں جیسے ہمالیہ ہے، تصویر درد ہے، نیا شوالہ ہے، ترانہ ہندی ہے، تو یہ ابتدان کچھ نظمیں ہمیں نظر آتی ہیں، لیکن جلدی اللہ نے کھول دیا یہ نظام، شرح صدر، ہاں، یہ چیزیں تو آپ کے اندر تھیں، اور وہ اگر وطنیت کی بنیاد پہ آپ یہ کوشش کرو گے تو پھر تو ہندوستان میں رہ جاؤ گے، وطن تو نہیں بنے گا سر۔ تو وہ جب کینوس صاحب کا فکر کا بلند ہوتا ہے تو پھر آپ وطنیت سے ملت کی منزل کی جانب آئے اور امت مسلمہ کو اپنا موضوع بنا لیا۔ تو میرے خیال میں اس کے لیے ہمارے
پاس بڑی رہنمائی موجود ہے سر، please. اسی اصل کلام جس کو ہم فوکس کر رہے ہیں رموز بے خودی کے اندر جی جی کہ در معنی این کہ چوں ملت محمدیہ مؤسس بر توحید و رسالت است پس نہایت مکانی ندار. واہ. جو ملت محمدیہ ہے اس کی بنیاد وطنی نہیں ہے، کسی جگہ پہ نہیں ہے، اس کی کوئی حد ہی نہیں ہے. حد ہی نہیں ہے. سر اور اس کے بعد آپ آگے فرماتے ہیں جی سر، جوہر ما با مقام بستانیس ہمارا جوہر مقام کے ساتھ بندھا ہوا نہیں ہے. بادئے تندش بجا میں بستانیس. واہ. ہماری شراب جو ہے وہ بڑی تیز ہے لیکن جام کے ساتھ وہ بھی نہیں بندھی ہوئی. جام کے ساتھ ہندی و چینی سفال جام ماست. ہندی اور چینی ہمارا جو جام ہے اس کی مٹی کا نام ہے، رومی و شامی گلے اندام ماست. اور رومی چینی جو ہیں یہ ہمارا جو جام ہے اس کی جسم کی مٹی ہے. قلب ما از ہند و روم و شام نیست. ہمارا قلب ہند و روم و چین سے نہیں. مذہب میں او بجز اسلام نیست. ہاں، ہمارا وطن جو ہے وہ اسلام کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے. اسلام ہمارا وطن ہے. اسلام یعنی جہاں تیرا جہاں دیس ہے اسلام تو ہے تو مصطفی ہے. مصطفی ہے. جہاں جہاں اسلام ہے علامہ فرماتے ہیں وہ سب تمہارا وطن ہے. گویا کہ یہ تو وہی طارق بن زیاد والا جو آپ نے ذکر کیا جی. ہر ملک ملک ماست کے ملک خدائے ماست. کہ ملک خدائے ماست. جی سر. اسی طرح ہم اس کلام کو مزید بھی دیکھتے ہیں سر. عقدۂ قومیت مسلم کشود. مسلم قوم کا عقدہ جو ہے وہ سرکار نے حل کر کے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. یعنی یہ جو ٹائٹل ہے نا مکان ندار اس کو آپ بالکل بتا صحیح رہے ہیں ہے. جسٹی مثال دے رہے ہیں. از وطن آقائے ما ہجرت نمود. واہ. ہمارے آقا نے اپنے وطن سے ہجرت فرمائی ہے. ہجرت فرمائی. وطن چھوڑ دیا. حکمتش یک ملت گیتی نورج. ہاں، ان کی جو حکمت ہے انہوں نے ایک ایسی ملت کی بنیاد رکھی ہے جو گیتی نورد ہے، پوری دنیا میں گھومنے والی. گھومنے والی بر اساس کلمہ تعمیر کر. واہ واہ. اس کی بنیاد کلمہ طیبہ پہ ہے. جہاں جہاں کلمہ پڑھنے والے ہیں وہ تمہارا ہی وطن ہے. تاز بخشش آئے آن سلطان دین. حتیٰ کہ اس سلطان دین کی بخشش سے مسجد ما شد ہما روئے زمین. واہ واہ. ہماری مسجد پوری روئے زمین ہے. یہ فضائل ستہ ہیں رسول کریم کے. فضلت علی الانبیاء بست. سر اس میں ایک آپ نے یہ بھی فرمایا کہ وجعلت لی الارض مسجدا و بالکل طہورا. ایسے ہی ہے کہ پورا جہان ہماری مسجد ہے. ہماری مسجد. سر تو اس طرح ہم اگر دیکھیں تو حضرت اقبال نے تو اپنے کلام کے اندر ان تمام چیزوں کو بڑا واضح ابتدا نہیں بتا دیا ہے. بالکل ایسے. اور اسی کلام رموز بے خودی کے اندر ہی یہ جو شروع میں ٹائٹل ہے نا کہ مؤسس بر توحید و رسالت اور رکن اول جو ہے وہ ملت کا توحید ہے. آپ نے توحید بتایا اور رکن دوم جو ہے وہ آپ نے رسالت بتایا. بالکل ایسے. تو اگر ہم ان تمام پیراؤں کے اندر دیکھیں تو یہ جو آج تعبیرات مکان کے اعتبار سے کی جاتی ہیں اور پہلے ہمارے سوالات کا بھی جواب ہے کہ اس قید مکانی کے اندر اپنے آپ کو محبوس نہیں کرنا چاہیے. اس کو تھوڑا سا کھول کے آپ بیان فرمائیں نا. اگر کہ آج جو ہم کبھی بلوچی بن جاتے ہیں، کچھ ہم پنجابی بن جاتے ہیں، کچھ سندھی بن جاتے ہیں، تو یہ وطنیت ہے یا یہ مکانی ہے. یہ حدیں ہم نے مکانی بنا لی ہیں. تو علامہ ہمیں یہ درس دے رہے ہیں کہ تمہارا مکان سے تعلق نہیں ہے، تم لامکانی ہو. جہاں جہاں کلمہ پڑھنے ہیں وہ سارا تمہارا وطن. بالکل. یہ مکانی بھی حدود یا نسبی حدود قبائل ٹرائب کے ساتھ ہمیں اس بریکٹس میں اپنے آپ کو بند نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اگر ہم کر رہے ہیں نا تو نظریہ پاکستان کے خلاف کر رہے ہیں. بالکل. ہم حضرت قائد اعظم محمد علی جناح کی اس تصویر پاکستان کی جو انہوں نے پیش کی تھی اس کے خلاف کر رہے ہیں. انہوں نے تو اس کو براڈ وے میں دیکھا تھا. اور پاکستان کی جو بنیادیں ہیں اگر وہ اس آئیڈیالوجی کی بنیاد پہ دیکھیں تو یہ تو پوری امت مسلمہ کو لیڈ کرنے کے لیے آیا تھا. بالکل. اور ہم نے کیا کر دیا انہی دائروں کے اندر اپنے آپ کو بعد میں رکھنا شروع کر دیا سر میں کہ جو آگے زوال کی جانب ہے. ادب سے روکوں گا یہاں پہ. جی. علامہ جو چند علماء ہیں اور نام نہاد مشائخ ہیں ان سے بڑے سخت ناراض نظر آتے ہیں. تو اس کی کیا وجہ آپ دیکھتے ہیں سر؟ سر اس کی سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے کہ علامہ خود ایک سوز درون رکھنے والے آدمی تھے. ٹھیک ہے. اور تعمیر کی بات کرتے تھے، آفاقی ویژن دیتے تھے. اور جب نام نہاد جنہوں نے علماء، ان کو آپ علماء نہ کہیں بلکہ یہ کہیں کہ علماء کے لبادے میں انہوں نے آ کے یہ معاملات شروع کر دیے اور اسی طرح گودڑی اوڑھ کر صوفی نما یہ چیزیں کرنا شروع کر دی. تو اصل اس ویژن اسلام کے ساتھ ان لوگوں نے ٹکرانا شروع کر دیا. علامہ نے تو فرمایا انہوں نے پوری قوم جو ہے اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. ٹکڑے کر دیا ہے. اسی لیے حضرت اقبال نے اپنے کلام کے اندر جا بجا ان لوگوں کی تردید بھی کی ہے. سر کچھ کلام جو ہے وہ عنایت فرمائے. واقعی حضرت اقبال نے اپنے کلام کے اندر
ان دونوں طبقات کے بارے میں جی سر، بڑا واضح لکھا ہے سر۔ اور وہ تنقیر برائے اصلاح ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور مثلا آپ نے اسی کے اندر جہاں پہ آئین ملت محمدیہ قرآن اس بتایا ہے، پہلے قرآن کی اہمیت اور ان چیزوں کو اجاگر کیا ہے، سر، اور اس کے بعد آپ اس طبقہ کے بارے میں جو بظاہر یہ گودڑی اوڑھ کر چند رسومات اپنا کے اپنے آپ کو صوفی ظاہر کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی منظر کشی آپ نے بیان کی ہے اسی رموز بے خودی میں کہ صوفی پشمینہ پوش حال مست، صوفی جو گدڑی پہن کے بیٹھا ہوا وہ اپنے حال میں مست ہے سر، از شراب نغمہ قوال مست، قوال کے نغمے سے یا اس کی شراب سے وہ مست ہوا ہوا ہے۔ آتش از شیر عراقی در دلش، اس کے دل میں عراقی کے شیر نے آگ لگائی ہوئی ہے، در نمی سازد بقرآن محفلش۔ قرآن کی محفل نہیں سجاتا سر۔ اور اس کے بعد مزید آگے شیخ ملت با حدیث دل نشیں، آگے پہلے والا تو لگتا ہے یہ جو نام نہاد صوفیہ ہیں ان کے بارے میں، ابھی لگتا ہے آگے کہ یہ جو علماء ہیں ان پہ آ گیا، پیشہ ور جو لوگ ہیں ان کے بارے میں تو کہتے ہیں کہ شیخ ملت با حدیث دل نشیں، کہ جو ہمارے علماء ہیں وہ دل نشیں حدیث بیان کرتے ہیں، بر مراد اون کنت تجدید واہ دین، واہ واہ، لیکن اپنی مرضی سے تجدید دین کرتے ہیں، اس کی تشریح اپنی کرتے ہیں سر۔ دین حق از کافری رسوا ترس، اللہ اکبر، دین حق جو ہے وہ ان کی کافری سے رسوا ہو گیا ہے، زاں کے ملا مومن کافر کافر گرست، اس لیے کہ ملا کافر بنا رہے ہیں، کہتے ہیں جی یہ مشرک ہیں یہ کافر ہیں، توڑ رہے ہیں سر۔ از شکر فی ہائے آن قرآن فروش، اللہ اکبر، از شگرفی ہائے یا قرآن فروش، اس قرآن فروش کی عجیب باتوں کی وجہ سے دیدہ روح الامیر در فروش، آپ فرماتے ہیں میں نے جبریل کو بڑے غصے میں دیکھا ہے، وہی بات ہے زمن بر صوفی ملا سلامی ایسے کہ پیغام خدا گفتند مارا، صحیح، ٹھیک ہے، ولیز تعویل او در حیرت انداخ جبرائیل و خدا و مصطفیٰ را، ایسے ہی ایسے ہی، اور اسی طرح گم نگاہ، کور ذوق، ہرزہ گھر، اچھا یہ شاید کم نگاہ ہے، کم نگاہ ہے، کور ذوق ہے اور ہرزہ گو ہے، ہم فرماتے ہیں فضول باتیں کرتے ہیں۔ آگے ملت از قال و اقوالش فرد فرد، قوم جو ہے وہ اس کے اقوال کی وجہ سے اور قولوں کی وجہ سے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی ہے ٹکڑے ہو گئی ہے، سر۔ دین کافر فکر و تدبیر جہاد، آپ فرماتے ہیں کافر نے اپنا دین سمجھ کے تو جہاد شروع کر لیا، وہ لڑائیاں کر رہے ہیں ہمارے ساتھ، ان کی تیاریاں کر رہے ہیں، اور دین ملا فی سبیل اللہ اللہ اکبر، آپ فرماتے ہیں ملا نے کیا دین بنا لیا ہے، فی سبیل اللہ فساد، یہ اپنے جو مسلمان ہیں ان کے فرقے بنا بنا کے کاٹ کاٹ کے فی سبیل اللہ فساد کر رہے ہیں سر۔ اور اب معاصر جو پروفیشنلز ہیں ان کے بارے میں وائز داستان زن افسانہ بند، جو وائز ہیں وہ افسانہ بند ہیں، کہانیاں سنا رہے ہیں دستاں زنا، ہاتھ اوپر کر کر کے سر، معنی او پست حرف او بلند، معنی اس میں کوئی بھی نہیں ہے، شور بڑا ہے۔ از خطیب و دیلمی گفتار او، بات کیا کرتے ہیں، یہ دیلمی نے کہا، ٹھیک ہے، اور کس نے کہا، خطیب نے کہا، اور خطیب بغدادی نے یہ کہا ہے سر۔ با ضعیف و شاذ و مرسل قاری او، کبھی کہتے ہیں کہ جی یہ حدیث جو ہے یہ ضعیف ہے، یہ شاذ ہے، یہ مرسل ہے، بس یہ اس اس کا میں کام ہے۔ بڑا سوز دل نظر آتا ہے اللہ اکبر۔ کہ حضرت اقبال یہ کہہ رہے ہیں کہ جن کو تربیت کے مناہج دینے چاہیے تھے اور افراد کی تربیت کرنی چاہیے تھی، وہ انسٹیٹیوٹ ہی ہمارے تباہ ہو چکے ہیں، انسٹیٹیوٹ تباہ ہو گئے، انسٹیٹیوٹ تباہ ہو گئے ہیں، جہاں سے اخلاق ہونے کے عالیہ، ساتھ ساتھ علامہ تو یہ تو ایک ماتم ہے بہت بڑا، فرماتے ہیں کہ ملت از قول و اقوالش فرد فرد، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے انہوں نے سر۔ صحیح، تو یعنی جہاں سے اخلاق اور تربیت ملنی تھی وہاں پہ ہی انہیں رذائل اخلاق کی جانب دھکیلا جا رہا ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ آپ معاصر درگاہوں کے حالات دیکھ لیں کہ جہاں سے معرفت اور نور کے چشمے پھوٹتے تھے، ایسے ہی ہے۔ اور وہاں پہ ہی کیا ہے کہ لوگ دیکھتے ہیں آج کل اصحاب سجادہ کو اور ان کے بڑے بڑے گاڑیوں کے ماڈل اور چیزیں دیکھ کر ان لوگوں کے دلوں کے اندر اسی دنیا کی رغبت پیدا ہوتی ہے، نہ کہ زہد، تقوی اور ورع پیدا ہوتا ہے۔ بالکل ایسے، تو آج ان کی جانب آپ توجہ دلا رہے ہیں کہ جب تک یہ انسٹیٹیوٹ کام نہیں کریں گے، افراد تبدیل نہیں ہوں گے، افراد کے ہاتھوں میں اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ جی ناظرین ایک وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔
ناظرین ڈاکٹر صاحب سے کچھ اور باتیں کرتے ہیں. سر یہ فرمائیے کہ قومیں کیسے بنتی ہیں؟ علامہ اقبال کی جو فکر ہے اس کی روشنی میں ذرا ہمارے ناظرین کی رہنمائی فرمائیے. میرے خیال میں قوموں کی بنیادیں اور سب چیزیں جا بجا مختلف جگہوں پہ، جیسے رموز بے خودی میں بھی آپ نے تمام ارکان بتائے، ابھی ہم نے ذکر بھی کی ہے، لیکن ان کے ساتھ ساتھ کچھ حضرت اقبال کے کلام ایسے ہیں کہ وہ کسی بڑی شخصیت کو سامنے رکھتے ہیں اور اس کی زبان سے کہلواتے ہیں یا اسے خطاب کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اصل میں مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک فرد سے خطاب کیا جا رہا ہے لیکن بات سب کے ساتھ جو ہے وہ کی جا رہی ہے. جیسے مثنی مسافر ہے تو اس میں وہ نادر شاہ جو ہیں ان کی وہ دعوت پہ گئے ہیں اور ان سے وہ کلام کیے ہیں. تو اسی طرح ایک حضرت اقبال کا کلام ہے جو امان اللہ خان افغان بادشاہ جو ہے، ان کے نام آپ نے کیا، اور وہ خطاب تو اس افغان کو ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس سے مراد تمام قوم اور ملت، آفاقی ہے آپ کا وہ پیغام. بالکل ٹھیک ہے. مثلا آپ کہتے ہیں کہ علم و دولت نظم و کار ملت است. فرماتے ہیں کہ علم اور دولت جی یہ ملت کے نظم اور کار ہیں، یعنی کہ ملت اس سے بنتی ہے، اس سے بنتی ہے، نظم و ضبط بھی اس سے آتا ہے، کام بھی اس سے چلتا ہے. اور علم و دولت اعتبار ملت است. واہ واہ. علم ہو اور دولت ہو تو یہ ملتوں کا اعتبار ہے، معیار ہے، معیار ہے. کسی قوم کے پاس علم بھی ہو اور دولت بھی ہو پھر وہ ملت ہے. جی سر. یکے از سینہ احرار گیر. اب یہ علم کی بات ہے، آپ فرما رہے ہیں کہ علم حاصل کرنا ہے تو احرار کے سینوں سے کرنا ہے. یہاں پہ ایک بات بڑی مزے کی ہے سر، شاید ہمارا اس طرف خیال جائے یا نہ جائے. یہ حر کی جمع ہے احرار. جی جی. تو حر کہتے ہیں آزاد کو. بالکل. تو آپ فرماتے ہیں کہ احرار سے آپ نے پڑھنا ہے یا علم لینا ہے، تو وہ تو ہم سارے احرار ہی ہیں، پھر پاکستان میں ہم سارے آزاد ہیں. بالکل. تو ان سب سے کہہ رہے ہیں کہ علم حاصل کریں، اس سے یہ مراد نہیں ہے. اس سے مراد ہے کہ جو نفس سے آزاد ہیں ان سے سیکھنا. یہ تو پورا سکیچ ایک دیا نا آپ نے کلام میں، مرد حر محکم ز ورد لا تخف ما بمیداں سرب، اس کا ٹائٹل ہی مرد حر ہے. بالکل ایسے ہے. یہ جو پسچے بے کر دے اقوام شرق ما مستوی مسافر میں ماں کلیسا دوست ماں مسجد فروش اوز دست مصطفیٰ پیمانہ. سبحان اللہ. تو یہ وہی بات ہوگی کہ جو نفس سے آزاد ہے وہی جو ہاتھ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہیں سے اس کی مدد ہے. تو آپ فرما رہے ہیں کہ جو علم لینا ہے وہ احرار کے سینوں سے لینا ہے. از سینہ احرار گیر آن دیگر از سینہ کوثار گیر. اور دوسری جو دولت کی بات ہے آپ فرماتے ہیں کہ وہ پہاڑوں کے سینوں سے نکال لو. سینوں سے لینی ہے. دونوں کا حل بتا دیا حکیم الامت ہے نا. اور بالکل ہماری یہ ملت کے بالکل قریب ان مسائل کے ہر ایک کے لیے. بالکل ایسے کہتے ہیں کہ دشنا زندر پے کرے ای کائنات. آپ فرماتے ہیں اس کائنات کے سینے میں دشنا مار، وہ خنجر مار، اس میں کھود اس کو. در شکم دارد گوہر چو سومنات. اپنے شکم میں سومنات جیسے گوہر رکھتی ہے. گوہر یہ زمین. اب نکال اسے سر. کشور محکم اساس بایدت. آپ فرماتے ہیں کوئی بھی جو ملک ہے اس کی بنیاد مضبوط ہونی چاہیے سر. دیدہ مردم شناس بایدت. واہ واہ. اس کے اوپر جو حلم پہ بیٹھا ہے چلا رہا ہے، آپ فرمایا وہ مردم شناس مرد ہونا چاہیے، نگاہ ہونی چاہیے، نگاہ والا ہونا چاہیے سر. جی. اے بسا آدم کے ابلیسی کند. یہ دوسری سائیڈ بتا رہے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ بے شمار آدم جو ہیں وہ ابلیس ہیں. ابلیس ہے. اے بسا شیاطین کے ادریسی کند. بہت سارے شیطان ایسے وہ پڑھا رہے ہیں، ادریسی کر رہے ہیں. در نگر اے خسرو صاحب نظر. واہ واہ. آپ فرماتے ہیں اے خسرو صاحب نظر. صاحب نظر. اے صاحب نظر بادشاہ، سمجھ جا معاملات سمجھ. نیست ہر سنگے کے می تابد گوہر. ہر پتھر میں ہیرا نہیں ہوتا. اور اس کے بعد مرشد رومی. میں ایک سیکنڈ روکوں آپ کو. جی جی. یہ بات ہو رہی ہے کہ آپ نے جس کو چننا ہے وہ کس طرح کا ہونا چاہیے. تو اس کے لیے فرما رہے ہیں کہ بہت سارے ابلیس جو ہیں وہ آدم بن کے پھر رہے ہیں. یعنی کہ رائٹ پرسن فار رائٹ جاب. رائٹ جاب یہ ہے. یہ اصول ہوگا تو تب بات ہوگی. پھر بنو گے کچھ سر پلیز. اور اس کے بعد مرشد رومی حکیم پاکزاد. اللہ اللہ. آپ فرماتے ہیں رومی جو میرا مرشد ہے حکیم ہے، حکمت جانتا ہے. کیا کیا؟ سر ایک سیکنڈ میں روکوں گا. پاک ذات. آپ فرماتے ہیں پیدا ہی پاک ہوا ہے. سر مرگ و زندگی برمن کشاد. اس نے موت اور زندگی کے سارے راز مجھ پہ کھولے ہوئے، میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں. کہتے ہیں سروری در دین ما خدمت گری است. اللہ اکبر. آپ فرماتے ہیں ہمارے دین میں حکومت جو ہے وہ خدمت کرنے کا نام ہے. خلیفت اللہ. خلیفت اللہ. ہمارے نام تو لیتے ہیں
لیکن خدمت جو کرتے ہیں وہ آپ کو سمجھیے. اور اس کا رول ماڈل کیا ہے؟ عدل فاروقی و فقر حیدری. اللہ اکبر. اور کیا اس کی نشانیاں ہیں کہ حضرت فاروق اعظم جیسا عدل ہو اور حیدر کرار جیسا فقر ہو. فقر بھی موجود ہے. عام مسلمانہ کے میری کردان، وہ مسلمان جنہوں نے حکومتیں کی ہیں، اپنی قومیں بنائی ہیں، کیسے بنائی ہیں؟ شہنشاہی فقیری فقیری کردان. کردان. انہوں نے بادشاہیوں میں فقیریاں کی ہیں. سر یہ تو ہماری ملت کے اکابر جو طبقہ ہے، بالائی اللہ طبقہ، اکبر. ان کی میرے خیال میں دل و دماغ کو کھولنے کے لیے اور ایکسپوز کرنے کے لیے بڑا فٹ کلام ہے. سر علامہ، اور کہ وہ اس سے ہدایت حاصل کریں اور قوم کو بھی دیں. سر قوم بھی حاصل کرے، قوم بھی حاصل کرے کہ ہم نے کن کو چننا ہے، اور وہ بھی اللہ کرے ان کو کہ وہ بھی جھانک کے دیکھیں کہ ہم نے کیا کیا ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا. سر جو علامہ کا کلام آپ کو پسند ہے اتحاد پہ، ویسے تو یہ جتنا آج ہم نے یہاں پہ ذکر کیا ہے یہ پیغام ہی پیغام ہے، جو آپ کو سب سے اچھا لگتا ہے آج کے پاکستان کے لیے سر پلیز. آج کے پاکستان کے لیے ایک حضرت اقبال کا کلام تھوڑا عام فام ہو جائے، پھر میں پہلے ذرا اردو پہ آؤں گا اور پھر عروج جو ہے وہ پرشین میں ہی ہوتا ہے. پلیز سر پلیز. اور اردو کا بھی میں کلام لیتا ہوں. اس میں کیونکہ تصویر درد کے نام سے حضرت اقبال نے کلام لکھا ہے، جی، اور اس میں حضرت اقبال سے ذرا معذرت کے ساتھ یہ میں ہندوستان کے لفظ کو پاکستان سے بدلوں گا، بالکل ٹھیک. اور اس اعتبار سے تاکہ اصل روح ہم تک پہنچ، کیونکہ آپ کا پیغام آفاقی ہے آج بھی ہمارے، کہ رلاتا ہے تیرا نظارہ اے پاکستان مجھ کو، اللہ اکبر. کہ عبرت خیز ہے تیرا افسانہ سب فسانوں میں. اللہ اللہ. اور آگے کہتے ہیں وطن کی فکر کر ناداں مصیبت آنے والی ہے، اللہ اکبر. تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں، ٹھیک ہے. چھپا کر آستی میں بجلیاں رکھی ہیں گردوں نے، ہاں انادل باغ کے غافل نہ بیٹھے آشیانوں میں، صحیح. نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے پاکستان والو. ہاں یہاں پہ ہندوستان تھا نا پہلے. ہندوستان ہم، ٹھیک ہے کہ اے پاکستان والو ہاں تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں. بالکل ایسے. آج ہمیں ان تمام قوتوں کو ریسٹور کرنے کی ضرورت ہے، اور اسی پاکستان کے تصویری خاکے کو کہ جو نظریے اسلام کی بنیاد پہ قوم کی تعمیر کی گئی تھی، اس کو دوبارہ سے لانے کی ضرورت ہے، تاکہ یہ ہماری جو آئیڈینٹیز بلوچ، سندھی، سرائکی، پٹواری، یہ ساری بلرڈ ہو کے پیچھے چلی جائے، بالکل ٹھیک ہے. اور ہم اصل میں اسلام کی بنیاد کے مسائل ہیں بالکل ان کو بھی حل کرنا چاہیے، جو جہاں جہاں پہ بھی ہیں. اور کرنا کیسے چاہیے؟ آئیے ذرا رموز بے خودی میں جہاں خلاصہ مطالب مثنوی ہے اس کو الگ سے ہم دیکھیں گے، لیکن اس کے کل واللہ احد کی تفسیر کے تحت حضرت اقبال لکھتے ہیں کہ خیشتن را ترک و افغان خاندئی. اللہ، اپنے آپ کو کبھی ترک کہتے ہو کبھی افغان کہتے ہو. وائے برتوں آنچے بودی ماندئی. افسوس ہے تجھ پہ، جو تو تھا نا ویسے کا ویسا ہی ہے. ویسے کا ویسے. اور کیا فرمائیں علامہ. وارہا نامیدارا از نامہا. یہ جنہوں نے اپنے اپنے نام رکھ لی ہیں نا، ان کو ان ناموں سے نجات دلاؤ. ساز با خم در گزر از جامہا. واہ. آپ فرماتے ہیں مٹکے کے ساتھ لگا یاری اپنی، جام سے گزر جا. جام چھوٹی چیز ہے، جیسے صوبے ہیں. ہاں جی، صوبے ہیں. بالکل. تو صوبوں کو جام سے تشبیہ دے رہے ہیں، اور جو بڑا وطن ہے جیسے پاکستان ہے ہمارا، اس کو خم فرما رہے. خم فرمائے. اے کہ تو رسوائے نام افتادئی. فرماتے ہیں ناموں کی وجہ سے تو پوری دنیا میں رسوا ہو رہا ہے. از درخت خیش خام افتادئی. اپنے درخت سے خام ہی ٹوٹ کے گر گیا تو. سر با یکے ساز از دوئی بردار رخت. ایک کے ساتھ رہ اور دوئی سے اپنا سامان اٹھا لے، دوئی چھوڑ دے. اچھا، یہ ایک کے ساتھ کل واللہ احد کی طرف ہے کہ وحدت ملت کل واللہ احد سے جنم لیتی. بالکل ایسے، بالکل. رب ایک اور قوم بھی ایک. قوم بھی ایک. تو اس کے بعد مزید کہتے ہیں کہ از درخت خیش خام افتادئی. ہاں، اپنے درخت سے خام ہی کٹ کے گر گئے. خام گر گئے. با یکے ساز از دوئی بردار رخت. ایک کے ساتھ جڑ، دوئی چھوڑ دے. وحدت خود را مگرداں لخت لخت. اللہ اکبر. فرماتے ہیں اپنی وحدت کے ٹکڑے ٹکڑے نہ کر، اللہ کا واسطہ ہی. اللہ. اے پرستارے یکی گر توئی. اے ایک کو ماننے والے، اگر تو ہی ہے پھر تا کجا باشی سبق خانے دوئی. کب تک دوئی کا سبق پڑھتے رہو گے؟ پڑھتے. تو در خود را بخود پوشیدئی. تو نے اپنا دروازہ اپنے اوپر خود ہی بند کر لیا. در دل آور آنچے بر لب چیدئی. اللہ اکبر. زبان پہ تو تیری کل هو اللہ احد ہے کہ میرا مالک ایک ہے. ہماتے ہیں جو زبان سے پڑھتے ہو اس کو دل میں بھی تو اتارو ذرا.
اس کے بعد وزیر کہتے ہیں صد ملل از ملت انگیختی، ایک ملت سے تو نے سینکڑوں ملتیں بنا لی ہیں، بر حصار خود شب خون ریختی، اور اپنے حصار پہ، اپنے قلعے پہ تو نے خود ہی شب خون مار دیا ہے۔ یک شو توحید را مشہود کن، اے اللہ والے ایک بنو اور توحید کو مشہود کرو، ثابت کرو اس کو، اللہ غائب بشرا از عمل موجود کن، اور جو تمہارے عمل سے غائب ہو چکی ہے چیز وحدت، اس کو اپنے عمل کے ساتھ موجود کرو، اور اس کو ایک ہو جو۔ کنکلوڈ کرتے ہیں لذت ایمان فضایت در عمل، واہ، ایمان کی لذت عمل سے بڑھتی ہے۔ مردہ ایمان کے نایت در عمل۔ اللہ، وہ ایمان بھی فرماتے ہیں مردہ ہے جس پہ عمل نہیں ہوتا۔ پروفیسر صاحب یہ میرا پسندیدہ کلام ہے اور آج کا ہے کہ جس کے اندر تمام قسم کے نسب کے، وطن کے، زبانوں کے جتنے بت ہم نے بنائے ہوئے ہیں ان تمام کو پاش پاش کر کے جیسے کل واللہ وحد، اللہ کی وحدت پہ تم یقین رکھتے ہو، تمہارا جو زندگی کا طرز عمل ہے انما المؤمنون اخوہ کے تحت، سورہ حجرات کے تحت وہ ایک ہونا چاہیے، کیونکہ تمہاری منفیت ایک ہے، تمہارا قرآن ایک ہے، ہر میں پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات ہی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ تو یہ کلام اگر ہم اپنا لیں تو وہ وقت دور نہیں ہے کہ ہم دوبارہ سے اس وطن کو حسین سے حسین تر بنا سکتے ہیں اور قیادت کی اس لائن میں کھڑا کر سکتے ہیں کہ جس سے نہ صرف زمین سے اپنی طاقتیں نکالیں گے، وہ اپنے خزانے نکالیں گے، تو پورا ہمیں جو ایک نظام طرز عمل دے دیا ہے، پورا ہمیں طرز عمل دے دیا ہے، اور جو اللہ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں ان کو اویل کرنے کے ساتھ انشاءاللہ ہم اپنا اگر ہم علامہ کو نہ پڑھیں اور پھر ان چیزوں پہ عمل نہ کریں تو پھر تو کوئی فائدہ نہیں ہے، پھر ایسے ہی ہے جیسے ہمارے پاس قرآن موجود ہے، بغل داری کتاب زندگی والی بات ہے، تو قرآن پہ بھی عمل نہ کریں تو پھر تو کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا ہمیں۔ جی ناظرین، آپ نے ہمارا آج کا پروگرام دیکھا۔ آج کے پروگرام کا لب لباب یہی ہے کہ یہ وطن ہم سب کا ہے، اور اس کو آگے لے جانے کے لیے، اس کی ترقی کے لیے، آپس میں اس بھائی چارے کو واپس لانے کے لیے ہم سب کو اپنے اپنے رویوں پہ نظر ثانی کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، اپنے میزبان کو بھی اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔